حفصہ بنت سیرین یہ تابعیہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، تابعیات میں سے ہیں، کہ یہ کہتی ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہے۔ عاصم الاحول کہتے ہیں کننا ندخل علی حفصہ بنت سیرین، ہم حفصہ بنت سیرین کے ہاں جایا کرتے تھے حدیث لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور یہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ وقد جعلت الجلباب علی ہکذا وتنقبت به، وہ اپنا جلباب جو سر پہ ایسا کپڑا ڈالتے ہیں جو پورے بدن کو بھی اور چہرے کو یعنی پورا آگے تک اس طرح سے لائے، گھونگھٹ نکالنا جس کو بولتے ہیں، اس زمانے میں ایسا تھا۔ آج طرح جو نقاب وغیرہ ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، لیکن اس میں زیادہ آسانی خواتین کے لیے آج، ورنہ اگر خالی ایسا کریں گے ہوا آتی اڑتی یہ سب ہوتا ہے، ہماری عورتیں جو ہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے کوئی عورت موقع دیکھ کے اس کا غلط استعمال بھی کرے۔ بہتر ہے کہ پورا چہرہ عورت چھپائے، تو وہ اس طرح سے اپنے اوپر اس طرح سے پردہ ڈال لیا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں وقد جعلت الجلباب ہکذا وتنقبت به، اپنے اوپر وہ جلباب ڈال لیا کرتی تھی سر پہ سے، اور اس سے تنقبت به نقاب کر لیتی تھی، اپنا پورا چہرہ اس سے چھپا لیتی تھی۔ فنقول لها رحمك اللہ، ہم ان سے کہتے اللہ آپ پر رحم کرے۔ قال اللہ تعالی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، کیا اللہ نے نہیں کہا وہ عورتیں جو اب بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، اب ان کا نکاح کی ان کو امید نہیں ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ اپنا سر کا کپڑا اتار کے رکھ دیں، ان کے لیے زیادہ معاملہ پردے کا اسٹرکٹ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں کہا تھا کیوں ہمارے سے چھپ چھپا کے مطلب معاملہ آپ کا ہے؟ آپ کی تو عمر ہو چکی ہے، بہت عمر ہو گئی آپ کی، اب اتنا کیوں اس میں حیا کرتی ہیں، اتنا کیوں حجاب میں سختی کرتی ہیں؟ اور کہا کہ هو الجلباب، یہ جو ہے یہ جلباب ہی کے بارے میں ہے جو سر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کپڑے کے بارے میں ہے۔ قال فتقول لنا، وہ ہم سے کہتی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا ای شیء بعد ذلک، اس کے آگے پڑھو، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا جلباب رکھ دیں، سختی نہ کریں، اس کے آگے تو پڑھو۔ فنقول، ہم نے کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس میں بھی عفت اختیار کریں بلکہ اس کو باقی رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ان کے لیے ہے۔ فتقول ہوا اثبات الجلباب، تو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جلباب کے کرنے کے لیے ہے، تو تم جو حصہ بتا رہے آیت کا وہ آسانی اور رخصت اور معافی ہے، نہیں کہ تو بھی چلتا۔ آگے کیا ہے؟ بہتر کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ نے بتایا بہتر یہ ہے کہ وہ عفت اختیار کریں، وہ جلباب اختیار کریں۔ انہوں نے کہا یہ اثبات ہے جلباب کا، تم بتا رہے وہ حصہ جس میں چھوڑے تو چلتا، میں جو آگے بتا رہی ہوں حصہ وہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اب چھوڑے تو چلتا لینا کہ کیے تو زیادہ بہتر ہے لینا؟ بتاؤ، لوگ آگے بتا رہے ارے ایسا ہے نا آیت میں، عورت کیسا بولتی ایسا ہے کیا؟ مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا ہم کو ایسا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن وہ بہت ہی فقیہ تھی اور قرآن کی ماہر تھی، انہوں نے کہا تم اتنا پڑھے آگے پڑھو ذرا، آگے کیا ہے؟ تو عورت مردوں کا علم صحیح کر رہی ہے، دیکھیے ایسی بھی عورتیں تھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کی عزت اسلام میں اتنی ہے کہ عورت اگر مرد کی اصلاح کرے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، بشرطے کہ وہ کیسا ہو، علم کی بنیاد پر ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی کی بات ہی عورت کو ماننا پڑے گا، ٹیڑھی بھی لکیر سیدھی ہے، دیکھ سیدھی دکھ رہی مجھ کو، ایسا نہیں ہے۔ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ اگر عورت مرد کو بتائے یہ غلط ہے اور مرد کی بات غلط ہے تو شرافت سے اس کو بھی ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا اس کو۔ ہاں غلط باتیں نہیں، رت جگہ کرو ڈھول بجاؤ، تو ایسی باتیں بھی مرد مان لیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر اوپر سے الرجال قوامون علی النساء، کھانا بنانے کے سلسلے میں نمک کم زیادہ میں قوام ہے، حجاب میں، نکاح میں، جنازے میں، ساری باتوں میں کسی میں بھی قوام نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مظلوم ہے۔ تو جو روایت میں نے بیان کی یہ بیہقی کی روایت ہے، اور جلباب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف میں بوڑھی عورتیں بھی اس طرح سے جلباب استعمال کرتی تھیں، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ پابندی سے حجاب کیا کرتی تھی۔ تو جوانی میں من باب اولا ایک عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دیندار نیک عورتوں کا طریقہ ہے، دیندار نیک عورتوں کا طریقہ ہے۔